لمبی لمبی عمارتیں بنانا اور جدید آلات کا استعمال اسلام کے خلاف تو نہیں؟ جی ہاں، اس کا جواب ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ بات کو توجہ سے سنیں تاکہ سمجھ آ سکے۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ایک سمپل اور سادہ سی مثال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نماز ادا کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس جگہ نماز پڑھی جائے وہ پاک جگہ ہو۔ اب ایک بندہ آتا ہے، وہ نماز کچی مسجد میں پڑھتا ہے، اور دوسرا بندہ پکی سیمنٹ کی بنی ہوئی مسجد میں نماز پڑھتا ہے جہاں صفیں بچھی ہوئی ہیں۔ کیا ان دونوں صورتوں میں کوئی قباحت ہے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ جگہ پکی ہو یا کچی، صفیں ہوں یا ماربل، یہ دینی معاملہ نہیں ہے۔ دینی معاملہ یہ ہے کہ جگہ بس پاک صاف ہو۔ اب دوسری بات کو سمجھیں۔ ایک بندہ نماز میں پہلے سجدہ کرتا ہے اور پھر رکوع، اور دوسرا بندہ الحمد کی جگہ قرآن کی کوئی سورت پڑھتا ہے، تو کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ دین میں نہ تو تبدیلی قابل قبول ہے اور نہ ہی اضافہ۔ اسی لیے سنن ابن ماجہ کی پہلے باب میں حدیث نمبر 14 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے دین میں وہ چیز ایجاد کرے جو اصل میں اس میں شامل نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ جس طرح دین اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے، اسی طرح ہم نے خود پر لاگو کرنا ہے۔ ہر جگہ کے اپنے قانون ہوتے ہیں، اپنے اصول ہوتے ہیں۔ آپ انہیں ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں یہاں رہنے آیا ہوں تو قانون بھی میں اپنی مرضی کے بناؤں گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ تو ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، اور قانون قاعدے بھی اسی نے بنائے ہیں، اور اسی نے انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے بھیجا ہے، تو اسی کا قانون خود پر لاگو کر لیں۔ اگر قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر جرمانے کے لیے بھی تیار رہیں۔ امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اور جتنا بھی ممکن ہو سکے دوسروں کی ضرور مدد کیا کریں۔ اللہ حافظ۔